أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو اپنا بنا لینا، یہ انسانی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ مرد عورت 6 بر اعظم ہوں، 6000 بر اعظم ہیں، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، میں خود نہیں آیا، آپ خود نہیں آئے۔ میں ملتان میں پیدا ہوا، میرا اختیار کوئی نہیں، میرا ذاتی انتخاب کوئی نہیں۔ آج تک زندہ ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ انسانی شکل میں ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ یہاں ارادے اللہ کے محکم، یہاں فیصلے اللہ کے ناقابل تبدیل۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے، اسی سے پوچھوں گا کہ تو نے کیوں بھیجا ہے، جب میں آنا نہیں چاہتا تھا اور اب میں جانا نہیں چاہتا۔ میرے آنے میں میرا ارادہ نہیں، میرے جانے میں میری چاہت نہیں۔ جو مجھے بھیج رہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، جو مجھے بلا لے گا واپس میری چاہت کے بغیر، وہ اس درمیانی وقت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دانشور نہیں دے سکتے، سائنسدان نہیں دے سکتے، اور دنیا کے فلاسفر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور انبیاء کی زبان پر وہ اس کو ادا کرواتا ہے۔ اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ انبیاء کی زبان ہوتی ہے جو اللہ کے کلام سے مزین ہو کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، اور انہیں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں۔ تو میری آپ کی دوڑ وہ اللہ ہے۔ ففروا الی اللہ، میرے بندو اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا منزل کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور تمہارا مر جانا تمہاری منزل کو پا لینا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی دوڑ لگاؤ گے، جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا اس سے دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ چیزیں تمہارے قریب آ رہی ہوں گی اور موت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ ہر آنے والے دن میں تمہارے منصوبے نئے ہوں گے، لیکن ہر آنے والا دن تمہاری زندگی کی کتاب میں سے ایک ورق پھاڑ چکا ہوگا، اور تمہاری زندگی کے درخت پر سے ایک پتا توڑ چکا ہوگا۔ اور ادھر تم کہو گے اب میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں، اور ادھر قدموں تلے زمین پھٹے گی اور زیر زمین اولاد پہنچا دے گی، اور پھر کچھ دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی آیا تھا اور کوئی تھا، بلکہ نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو منزل اور مطلوب بنایا، باقی سب لوگ موت پر گھاٹا ان کو نظر آتا ہے۔ قیامت کے دن گھاٹا انہیں نظر آئے گا۔ قیامت کا ایک نام اللہ نے عجب رکھا ہے، ذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ کیا مطلب دھوکہ، فراڈ؟
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو منزل بنا کے چلتے رہے وہ سب قیامت کے دن کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ایک بڑی خلقت ہوگی جو یہ شور مچائے گی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سورت اتار رہا ہے، سورت التغابن، اور اس دن لوگوں کی آواز کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہیں گے ہائے دھوکہ ہو گیا، ہائے دھوکہ ہو گیا۔ اور ہم کیا منزلیں بنا کر سفر کرتے رہے اور جانا کدھر تھا اور پہنچ کدھر گئے، لیکن جب زندگی کی شام ہو جائے پھر واپس آنے کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ بھائیو اللہ کو مطلوب بنا لو۔ انسان سب سے زیادہ کمزور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو پائے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ میرے ضعف اس قوی سے دور ہوں گے، میری جہالت اس کے علم سے دور ہوگی، میری کمزوریاں اس کی طاقت سے دور ہوں گی، میری بھوک اس کے خزانوں سے مٹے گی، میرا فقر اس کے غنا سے مٹے گا، میرا بھٹکنا اس کے ہادی ہونے سے دور ہوگا۔ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت وہ میرے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ وہی جس نے مجھے بنایا، میں کچھ نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اسلام آباد والو وہ یاد ہے جب تم کچھ نہ تھے؟ کہ اللہ بھول گئے ہیں؟ کہا تو اب اپنے رب سے سن لو۔ الم يكن نطفة من مني يمنى، تم ایک گندا پانی تھے اچھلتا ہوا ٹپکتا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ثم كان علقا، پھر ایک جونک بنا دی، فسوا، پھر ایسا بنایا اس کو، خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك۔ تین اندھیروں میں اپنی تخلیق دیکھ، آنکھوں کا سائز کیسا برابر، کانوں کے سائز کیسے برابر، انگلیوں کی ترتیب، انگوٹھے کا جدا ہو کے لگنا کیسا خوبصورت، جوڑوں میں گھومنے کی، آگے پیچھے ہونے کا کہ نظام کو رکھنا کیسا خوبصورت، تیرے ہونٹ، تیرے مسوڑے، ان میں نکلنے والے دانت، اس کا نظام کیسا خوبصورت، ساری دنیا اکٹھی کر۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کافر کہنے لگے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ ہاں تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تم کہتے ہو کیسے ہڈیاں جمع ہوں گی؟ تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرا، وہ سیدھا پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کر کون آئے گا؟ او آباؤنا الاولون، جو پہلے مر گئے کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، وہ یہیں ناچ لو، گالو، بنا لو، جمع کر لو، جوڑ لو، آگے کون گیا اور کس نے دیکھا؟ جو گیا مٹی ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے زندہ کون کرے گا؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا۔ کیا؟ علی ان نسوی بنانا، یہ جو فنگر پرنٹ ہے پچھلی صدی کی ایجاد ہے، کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ علم پچھلی صدی میں کھلا ہے کہ ہر انسان کی انگلی کے اوپر جو چھاپا ہے یہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ پچھلی صدی کی ابتدا میں یہ علم انسان پر کھلا ہے کہ یہ چھاپا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ آیت آج جتنی واضح ہوئی ہے اس وقت یہ واضح نہ تھی جس وقت یہ اتری تھی، کہ میرا رب آج کے انسانوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کون زندہ کرے گا، میں تیری انگلی کے پوروں پر پرنٹ بھی تیرا ہی واپس کروں گا۔
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے، کسی اور